پھر سے ابھار دیں اور چمکا دیں، اور وہ نشانیاں جو سروں پر چھائے ہوئے آسمانوں میں ہیں انہیں دکھائیں، اور جو فرش زمین میں ہیں انہیں سمجھائیں، اور انہیں بتائیں کہ کیونکہ اچھی باتوں سے زندگی اچھی بنتی ہے، اور مہلت کیونکہ انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے، کیونکہ رنج و غم کی کثرت انہیں بوڑھا بنا دیتی ہے، اور کیونکہ آفات و حوادث کا تو اثر ہوتا رہتا ہے۔ خدا نے اپنی مخلوق کو کسی نبی، مرسل یا نازل شدہ کتاب یا حجت لازمہ یا راہ روشن کے بغیر نہیں چھوڑا۔ وہ رسول کہ جن کے ہاں تعداد کی کمی تبلیغ رسالت میں کوتاہی کی موجب نہیں ہوتی، اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت انہیں کچھ نقصان پہنچاتی ہے۔ کچھ رسول آئے جنہوں نے پہلے والے رسولوں کی خبر دی اور بعد میں آنے والوں کی تصدیق کی، یوں ہی قرن گزرے اور صدیاں بیت گئیں اور زمانے گزرتے رہے، اور آباء و اجداد آئے اور گئے، ان کی نسلیں گزریں، یہاں تک کہ خداوند قدوس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس کا وعدہ پورا ہو جائے اور اس کی نبوت ختم ہو جائے۔ انبیاء سے اس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لے لیا تھا۔ ان کی علامتیں مشہور اور ولادت باعزت ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں ملل متفرقہ اور اقوام منتشرہ کی کثرت تھی۔ مختلف فرقے تھے، بعض وہ کہ خدا کو بندوں سے تشبیہ دیتے تھے اور اسے مخلوقات کی طرح جانتے تھے، بعض وہ تھے جو اس کے نام میں تحریف کرتے تھے جو اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، کچھ ایسے جو اس کے علاوہ کسی غیر کے لیے رائے دیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا، انہوں نے انہیں جہالت سے بچایا۔ پھر خدا نے چاہا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے، وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی تھا۔ اس نے اپنے رسول کو اس بات سے ماورا سمجھا کہ وہ دنیا میں رہے اور اس کی سختیاں سہے، لہذا اسے کرامات اور بزرگی کے ساتھ اٹھا لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم میں وہی چھوڑا جو اور انبیاء نے اپنی امتوں میں چھوڑا تھا، کیونکہ گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو یوں ہی بغیر کسی روشن راستے اور مستقل نشانی کے نہیں چھوڑا تھا۔ تمہارے رب کی کتاب اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تمہارے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حلال و حرام کو واضح کر دیا، اس کے فرائض و فضائل کو، اس کے ناسخ اور منسوخ کو، اس کی رخصت اور عظمیت کو، اس کے خاص اور عام، اس کے عبر و امثال کو، اس کے مرسل اور محدود کو، اس کے حکم اور متشابہ کو اچھی طرح کھول کر بتا دیا، اس کے مجملات کی تفسیر کر دی، اس کے اسرار اور گہرائیوں کو ظاہر کر دیا۔ ان میں ایسے میثاق بھی ہیں جن کے جانے بغیر چارہ نہیں، اور ایسے بھی ہیں جن سے بندے اگر نا واقف رہیں تو کوئی کام نہیں رکتا، وہ بھی بتایا جس کا فرض ہونا کتاب قرآن حکیم سے ثابت ہے، اور وہ بھی جس کا منسوخ ہونا سنت رسول سے واضح ہے، وہ باتیں بھی بتائیں جن کا اختیار کرنا از روئے سنت واجب ہے، اور کتاب قرآن میں اس کے ترک کرنے کی رخصت ہے، نیز یہ بھی کہ کیا چیز وقتی حیثیت سے واجب ہے مگر آئندہ زمانے میں ان کا واجب ہونا ضروری نہیں رہا۔ پھر محرمات کی تقسیم ہے، ان میں کچھ ایسے کبیرہ ہیں جن کے ارتکاب پر کتاب الہی نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے، کچھ صغائر ہیں جن میں مغفرت کی امید ہے، کچھ ایسے مقامات ہیں کہ ان کا صدور مقبول بارگاہ الہی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں بندے کو اختیار ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پہلے خطبے میں حج کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدا نے تم پر اپنے گھر کعبے کا حج فرض کر دیا ہے، وہ گھر جسے دنیا بھر کے لیے قبلہ بنایا ہے، اس کی طرف لوگ یوں لپکتے ہیں جس طرح چوپائے گھاٹ پر ٹوٹ پڑے، اور اس طرح شوق سے یہاں ٹوٹ کر آتے ہیں جیسے کبوتروں کی ٹکڑی۔
इस हज को उसने अपनी जलालत के सामने बंदों की फरोतनी की पहचान करार दिया है। उसने अपनी मखलूक से उन लोगों को चुन लिया है जो उसकी आवाज सुनते हैं, जो उसकी दावत पर लब्बैक कहते हैं, जो उसके कौल की तस्दीक करते हैं और उसके नबियों के मकामात पर खड़े होकर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो मलाइका जो अर्श इलाही के तवाफ में मसरूफ रहते हैं। ये लोग इबादत के बाजार से खूब नफा कमाते हैं और जमा करते हैं और उसके वादाए मगफिरत की तरफ जल्द जल्द तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इस घर को खुदा ने इस्लाम की निशानी करार दिया है। ये पनाह लेने वालों के लिए जाए पनाह है। उसने हज को फर्ज करार दिया है और इसके हक को वाजिब कर दाना है और इसकी जियारत तुम पर लाजिम कर दी है। चुनाचे खुदाए बुजुर्ग बरतर फरमाता है, अल्लाह की तरफ से उन लोगों पर हज फर्ज है जो ज़ादे राह रखते हैं, और जिसने इनकार किया तो खुदा सारे आलम से बेनियाज है।